السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاض بزمی آفیشیل۔ ویلکم ٹو ریاض بزمی آفیشیل۔ ہم نے لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے، آج اسی سیریز کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 18 ہے، اور یقیناً ماشاءاللہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے اور ویڈیو بنانے پہ حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے جو ہے وہ ویڈیو پہ کمنٹس ضرور کیا کریں، اور ایسے میرے بھائی اور بہنیں جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے یونیک سبسکرائبر میں وہ یونیک ویورز کے اندر ان کا شمار ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو براہ کرم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ بڑی جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ آج ہی ہم کرنے جا رہے ہیں فیض احمد فیض، فن اور شخصیت۔ اس سے پہلے کہ ہم فیض کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ کب پیدا ہوئے، جو ہے وہ ان کی شعری مجموعے کتنے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے زندگی کے جو ہے وہ ایام کن کن اداروں کے ساتھ اور کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو یہاں تھوڑا سا ذرا میں آپ کو ٹچ دے دوں کہ فیض احمد جو فیض ہیں، یہ بنیادی طور پہ انہیں ترقی پسند شاعر کہا جاتا ہے، اور ترقی پسند جو تھے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روس کی اشتراکی تحریک سے وابستہ تھے یہ لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ فیض کو لینن ایوارڈ ملا تھا۔ آج تک جو ہے وہ کسی اور پاکستانی کو ابھی تک جو ہے وہ لینن ایوارڈ نہیں ملا ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اشتراکی تحریک اور اشتراکی خیالات کیا تھے، وہ کارل مارکس کی تصنیف جو تھی داس کیپٹل، اس سے متاثر ہو کر روس کے اندر جو ہے وہ انقلاب آیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کیا کیا کہ غریبوں کے حق میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ گیت لکھے، اور غریبوں کے حق میں بڑھ چڑھ کر لکھا، اور امیر اور سرمایہ دار طبقے کو ایک ظالم کے روپ کے اندر پیش کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک مرکز کے میں اعلان کریں گے، اور پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر حصوں کے اندر غرباء کی تعداد زیادہ ہے اور صاحب ثروت کم ہے، تو ان کا خیال تھا کہ ہم ایک اعلان کریں گے ہمارے پلیٹ فارم سے، یہ کرتے ہوئے جو ہے یہ ہوگا جب ہم اعلان کریں گے تو جہاں جہاں بھی غریب بس رہے ہیں وہ اپنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ روس کی حکومت ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ان کا خواب جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ تو ترقی پسند تحریک ایک بنیادی طور پہ ایک الگ موضوع ہے، تو فیض نے بہرحال جو ہے آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے کہ وہ شاعر کی وہ فیض کا وہ کون سا کلام ہے جس کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں اپنی رومانویت نہیں بلکہ انفرادی کی بجائے جو اجتماعی مسائل ہیں معاشرے کے، ان پہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، اور ان کا وہ کلام یہ تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، لوٹ آتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے، غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو یہ جو آخر ذکر میں نے شعر پڑھے ہیں، یہاں پہ آ کے فیض نے ایک وہ جو رومانویت تھی، یہ رومانویت پسند تھا، یہاں سے اس کی شاعری نے جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا تھا، اور یہاں یہ ایک طرح سے باقاعدہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے اے محبوب تیرا حسن اب بھی دلکش ہے، مگر دنیا کے اندر اور بھی تو غم ہیں، مجھے ان غموں کا مداوع بھی کرنا ہے۔ تو آئیے جی اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ فیض سنین کے آئینے میں، سن کی جمع ہوتی ہے سن، ویسے سن کہتے ہیں، سن کی جمع ہوتی ہے سنین، تو ان کا اصل نام جو تھا وہ فیض احمد خان تھا، اور یہ اگر ان کی کاسٹ دیکھی جائے تو یہ کاسٹ کے لحاظ سے جٹ تھے، اور والد کا نام خان بہادر سلطان محمد، والدہ کا نام جو تھا وہ سلطانہ فاطمہ تھا ان کی والدہ کا نام۔ تو فیض احمد فیض کا تعلق جو تھا وہ ایک متمول گھرانے سے تھا، یعنی کہ کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے والد، ان کی فیملی اس وقت ایک قدیم دور کے اندر ایک بڑی پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ ولادت جی ان کی ہوئی تھی 13 فروری 1911 میں، سیالکوٹ کا قصبہ تھا کالا قادر، یعنی کہ قصبہ یا گاؤں لگا لیں، کالا قادر کے مقام پہ یہ پیدا ہوئے تھے،
اور اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی معروضی میں آ جاتی ہیں کہ فیض جو ہے وہ کس قصبے میں پیدا ہوئے، کیونکہ سیالکوٹ کا تو ہر خاص و عام کو پتہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی یہ جو میں نے پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں نا، آپ کہتے ہوں گے کہ انتہائی شارٹ کر دیتا ہوں. اگر ان کی ڈیپلی اتنا زیادہ جایا جائے تو یہ ویڈیو کم از کم 1.5 گھنٹے سے تجاوز کر جائے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ امتحانی نقطہ نظر اور علمی حوالے سے جو ہے وہ اہم چیزوں کو ہی کنسائز کر کے آپ کے سامنے لایا جائے، کیونکہ ہمارے جو یوٹیوب پہ سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک سائیکی بنی ہوتی ہے کہ وہ 5-10 منٹ کا کلپ شوق سے سنتے ہیں. جب وہ ضخامت دیکھتے ہیں 35-40 منٹ تو وہ پیسے گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ جو اردو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو ٹائم نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جو اتنی بڑی ہم اس پلیٹ فارم سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. نہیں تو لوگ 5-10 منٹ سے زیادہ بڑی ویڈیو بناتے ہی نہیں ہیں اور مزید کہتے ہیں کہ مزید تیاری کے لیے رابطہ کریں. لیکن ہم جو کچھ بھی ہے الحمدللہ یہاں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا جی، 1916 کے اندر میر حسن کے مدرسہ میں یہ داخل ہو گئے تھے. تو فیض کی یہ خصوصیت ہے کہ فیض کو بھی وہی استاد میسر آ گیا جس سے علامہ اقبال نے عربی اور فارسی سیکھی تھی. تو فیض کو بھی وہی استاد میسر آیا. تو فیض نے جو ہے وہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا، کیونکہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ انتہائی مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. 1927 میں فرسٹ ڈویژن میں انہوں نے میٹرک کیا. 1929 میں مرے کالج سیالکوٹ سے فرسٹ ڈویژن میں ایف اے کیا. تو یہ وہی کالج تھا جہاں سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی اپنا انٹرمیڈیٹ جو ہے یہیں سے مکمل کیا تھا. اس کے بعد یہ 1931 میں جو فیض ہیں یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے، اور یہاں انہوں نے آ کے گورنمنٹ کالج لاہور میں پہلے جو ہے وہ بی اے کیا. اس کے بعد بی اے آنرز یعنی کہ عربی زبان کے اندر بی اے آنرز کیا یہیں سے گورنمنٹ کالج لاہور سے. اور 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی ایم اے انگلش کر لیا، یعنی کہ 3 ڈگریاں، پہلے بی اے، پھر جو ہے وہ بی اے آنرز عربی. اس کے بعد جو ہے وہ 1933 میں لاہور کالج سے ہی گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی ایم اے انگلش انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد 1934 میں فیض نے اورینٹل کالج جو کہ آج کل پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے، اورینٹل کالج سے ہی انہوں نے ایم اے عربی اورینٹل کالج سے کیا تھا، اسی کالج سے اورینٹل کالج سے. تو ان دونوں کالجز کے اندر جو فیض کو اساتذہ میسر آئے ان میں مولوی میر حسن پطرس بخاری، یہ ان دنوں میں جو ہے وہ شعبہ انگریزی میں تھے اور پرنسپل بھی تھے. صوفی تبسم بچوں کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں، بڑے اچھے شاعر بھی تھے. صوفی تبسم یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں میسر آئے. محمد شفیع ایم ڈی تاثیر، ان کا پورا نام تھا محمد دین تاثیر، اور یہ ایم ڈی تاثیر جو ہے یہ فیض کا ہم زلف بھی تھا، یعنی کہ جو فیض کی بیوی تھی جارج ایلس، یہ اور ایم ڈی تاثیر کی بیوی دونوں آپس میں بہنیں تھیں. اور ایم ڈی تاثیر کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق جو ہے جب یہ امرتسر کالج میں انگریزی زبان کے لیکچرر منتخب ہوئے تھے نا، تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ تعلق بنا. محمد دین تاثیر تھے، یہ سلمان تاثیر کا جو ہے وہ یہ والد تھا، ایم ڈی تاثیر محمد دین تاثیر. اس کی بیوی بھی ایک انگریز خاتون تھی اور فیض کی بیوی بھی، یعنی کہ یہ ایم ڈی تاثیر کے ہم زلف ہونے کا بھی شرف حاصل رکھتے ہیں فیض. اس کے بعد مولانا سالک چراغ حسن حسرت، یہ بھی ایک بڑے قد اور ادیب شاعر تھے. اس کے بعد اگر ہم فیض کی عملی زندگی کی طرف آئیں تو 1935 میں یہ امرتسر میں ایم اے او کالج میں انگریزی زبان کے لیکچرر منتخب ہوئے، جہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ ایم ڈی تاثیر، رشیدہ جہاں اور محمود ظفر ان لوگوں سے ہوئی. اور یہیں پہ کہا جاتا ہے کہ امرتسر کالج سے پہلے جوائن کرنے سے پہلے فیض میں کوئی یہ جو ترقی پسند عناصر ان کی شاعری میں اور ایک انقلاب کے عناصر ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، اس سے قبل یہ زیادہ نہ تھے، بلکہ رومانویت پسند تھے فیض تو زیادہ. لیکن جب یہاں پہ ان کی ملاقات ان سے لوگوں سے ہوئی تو فیض نے عملی طور پہ جو ہے وہ یہ ترقی پسند تحریک کا حصہ بن گئے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ انشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے آخری حصے میں جو ہے یہ ایک 1958 میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی، تو انہوں نے بطور ترقی پسند شاعر کے وہاں پہ شمولیت بھی کی تھی. عملی زندگی میں یہ لیکچرر منتخب ہوئے تھے سب سے پہلے امرتسر کالج میں. اس کے بعد 1940 میں ہیلے کالج لاہور، یہ پنجاب یونیورسٹی کا ہی حصہ ہے آج کل، یہاں بھی یہ انگریزی زبان کے استاد جو ہیں یہ مقرر ہو گئے تھے. اس کے بعد فیض نے 1941 اور یہ 42 میں
رائل انڈین اور آرمی میں، کیونکہ اس وقت ابھی پاکستان تو قائم نہیں ہوا تھا، رائل انڈین آرمی میں بطور کیپٹن انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی تھی۔ تو کبھی کبھی شاعری سے ہٹ کر جو ہے، کیونکہ یہ فیض، اقبال یا غالب، میر، تو اس طرح کے جو بڑے نام ہیں نا، ان کے تو ہمیں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ مختلف، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سوانی حالات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ فیض نے جو ہے وہ رائل انڈین آرمی میں کب شمولیت اختیار کی اور کس عہدے پر پہنچ کر یہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تو اس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فوجی زندگی ان کی 1941 سے 1942 میں فوج میں پہلے کیپٹن بھرتی ہوئے تھے، پھر پرموشن جب ملا تو 1943 میں، یعنی کہ جسٹ 2-3 سالوں کے اندر یہ میجر کی انہیں ترقی مل گئی۔ اس کے بعد 1944 میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے، اور 1947 میں یعنی کہ جب پاکستان قائم ہوا، چونکہ جو برٹش تھے وہ یہاں سے چلے گئے، رائل انڈین آرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پارٹیشن ہو گئی، تو فیض جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے، بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل کے یہ سیکٹری منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1962 میں پرنسپل عبداللہ ہارون کالج کے یہ پرنسپل بھی رہے کچھ عرصہ۔ اب اگر ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو فیض جو تھا، یہ 4 بھائی تھے یہ، اور ان کی 5 ان کی بہنیں تھیں، لیکن فیض کی زندگی میں ہی بدقسمتی سے ان کے 2 بھائی اور 3 بہنوں کا انتقال فیض کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ تو اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ فیض کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ اور اس کے بعد 1941 میں فیض نے جو ہے وہ ایلس جارج کے ساتھ شادی کی۔ تو یہ خاتون جو تھی ایلس جارج، یہ بھی بنیادی طور پہ ترقی پسند خیالات کی حامل تھی، اور فیض بھی جب ایم ڈی تاثیر سے اس کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں، تو چونکہ یہ سالی تھی ایم ڈی تاثیر کی، تو فیض محمد دین تاثیر کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، جب آتے جاتے تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ جو جارج ایلس تھی، اس نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور شادی کی، لیکن اس سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ فیض کا ترقی پسند ہونا ہی اسے پسند تھا، اور یہ کہتی تھی کہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ رومانویت اور انفرادی مسائل کی بجائے آپ نے اجتماعی مسائل پہ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ بڑی دلیر اور نڈر خاتون تھی۔ آگے چل کر آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی سازش کیس کے تحت لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے جرم میں جب فیض کو سزا ہو گئی، تو یہ کوئی کم و بیش 4 سال جو ہے یہ لیاقت علی خان کا یہ 4 سال 1 ماہ 11 دن، یعنی کہ 4 سال کا جب قید ہو گئی فیض کو، تو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ روزگار نہ تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 جو بیٹیاں تھیں، سلیمہ اور منیرہ، سلیمہ اور منیرہ جو تھیں، انہوں نے جو ہے پہلی بیٹی تھی جی سلیمہ اور دوسری تھی منیرہ، تو ان دونوں بیٹیوں کو یہ خاتون جو ہے وہ سائیکل پر سکول چھوڑنے جاتی تھی، اور ان کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ اس نے پورا جو ہے وہ خیال رکھا، اور فیض کی غیر موجودگی میں بچوں کو، اپنی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ یہ احساس نہ ہونے دیا اور کسی قسم کی، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس دوران اس نے چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی کی تھیں ایلس فیض نے۔ پہلے اس کا نام تھا جارج ایلس، بعد میں شادی کے بعد اس نے ایلس فیض جو ہے وہ اپنا نام رکھ لیا تھا، اور بڑی بہادر اور نڈر خاتون تھی۔ کبھی بھی اس نے جو ہے وہ انتہائی دیگر گوں، کیونکہ فیض کو زندگی میں 2 بار جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، تو دونوں بار ہی یہ بڑی خاتون ثابت قدم رہی، اور فیض کا ساتھ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ اچھا جی، اس کے بعد 1941 میں ان کی شادی ہوئی تھی جارج ایلس کے ساتھ۔ 1942 میں یعنی کہ 1 سال کے بعد سلیمہ پہلی بڑی جو بیٹی ہے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 1945 میں یعنی کہ 3 سال کے بعد دوسری بیٹی منیرہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسیری کا عہد یعنی کہ قید کا زمانہ، یہ 13 فروری 1951 میں لیاقت علی خان کا جو ہے نا، یہ اسے پنڈی سازش کیس کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیاقت علی خان کا تختہ جو ہے حکومت کا الٹنے کے لیے چند جرنیلوں کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی،
تو اس میٹنگ کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی فیض بھی شامل تھے، تو پنڈی سازش کیس کے تحت فیض کو بھی دھر لیا گیا اور پکڑ لیا گیا۔ اس دور میں احمد ندیم قاسمی اور جتنے بھی ترقی پسند ٹولہ تھا نا، جس پہ انہیں شک تھا انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ حوالات میں اور جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ تو اسے بھی یہ قید ہوا، 4 سال 1 ماہ 11 دن یہ قید رہا تھا، اور 20 اپریل یعنی کہ 13 فروری 1951 کو یہ گرفتار ہوا، اور 20 اپریل 1955 کو فیض جو ہے وہ رہا ہو گیا۔ اس کے بعد 1958 کے اندر جب مارشل لا لگا، تو اس مارشل لا کے عہد میں بھی جو ہے وہ سیفٹی ایکٹ کے تحت ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ سیفٹی ایکٹ کے نام سے قانون بنایا، اور ان کو جو ہے وہ پھر پکڑ لیا گیا، اور اس دوران میں یہ پھر گرفتار ہوئے، اور 1959 میں جو ہے وہ دوبارہ انہیں رہائی ملی، کم و بیش 1 سال آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، ان کی امتحانی نقطہ نظر سے جو زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ فیض کو پہلی دفعہ کب گرفتار کیا گیا، یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ فیض جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تو کتنا عرصہ جو ہے یہ قید رہے تھے۔ یہ ساہیوال جیل کے اندر بھی جو ہے نا یہ قید رہے تھے فیض، اور اس جیل کے اندر ہی انہوں نے جو ہے وہ 1 دفعہ مشاعرہ بھی بلایا تھا، اور اس میں کچھ چند ایک قیدی بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ سب نے اپنا ایک نئے تخلص سے شاعری لکھی تھی۔ تو فیض نے بھی کہا جاتا ہے اس دور میں کچھ شعر جو ہیں وہ اس دوران اسیری یا اس مشاعرے میں جو پڑھے تھے، اس وقت اپنا تخلص جو تھا وہ کاہل کاف الف کا اپنا جو تخلص ہے انہوں نے کاہل استعمال کیا تھا۔ تو زندہ نامہ اور چند ایک شعری مجموعے جو ہیں یہ دوران اسیری ہی فیض نے لکھے تھے، اور اس دوران میں یہ ایلس فیض کو اپنی یعنی کہ بیوی کو بھی خطوط لکھتا رہا، جو کہ بعد میں جو ہے وہ ایک نام سے شائع بھی ہوئے، وہ میں آپ کو آگے چل کر ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے۔ اس کے بعد صحافتی زندگی بھی امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، کیونکہ کبھی آ جاتا ہے کہ فیض جو ہے وہ کس ماہنامہ رسالے کے ساتھ اٹیچ رہے تھے، یا کس ماہنامہ جریدے کے مدیر تھے۔ نیچے 4 رسالوں کے نام ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ 1938 اور 1939 میں ماہنامہ ادب لطیف کے فیض جو ہیں یہ مدیر رہے، اور اس کی ادارت جو ہے انہوں نے سنبھالے رکھی ایک کم و بیش 1 سال۔ اس کے بعد 1947 تا 1955 یعنی کہ یہ زیادہ عرصہ بن رہا ہے، تو یہ فیض جو ہے یہ مختلف اخبارات کے ساتھ بھی منسلک ہو گئے۔ ان میں پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار، اس کے بھی یہ فیض جو ہیں مدیر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بیروت ایک بیرون ملک میں جو ہے وہ افرو ایشیائی رائٹر فیڈریشن کا ایک جریدہ شائع ہوتا تھا، اس کا نام تھا لوٹس۔ اس کا کیا نام تھا جی؟ اس کا نام تھا لوٹس۔ تو فیض نے یہ لوٹس کی ادارت بھی جو ہے یہ سنبھالی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیروت میں افرو ایشیائی رائٹرز فیڈریشن کا یہ جریدہ تھا لوٹس، اور یہ لوٹس بھی جریدہ بنیادی طور پہ ترقی پسند خیالات کو پروموٹ کرنے والا تھا۔ تو یہ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ جریدہ لوٹس کے مدیر رہے تھے، آگے 4 نام ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا صحافتی جو تھا یہ سفر تھا۔ اعزازات کی بات کی جائے تو فیض کو 2 ہی اعزاز ملے تھے، حالانکہ فیض اس سے بھی بڑے اعزازات کے کو جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے، لیکن انہیں نہ مل سکا، کیونکہ ان کا زیادہ عہد میں جو ہے وہ مارشل لائی عہد تھا، اور فیض نے تو یہ گیت ہی لکھے تھے مارشل لا کے خلاف، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اب تخت گرائے جائیں گے، اب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، بڑھتے بھی چلو چلتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ تو فیض نے تو حکومت وقت کو گویا ایک طرح سے للکار رہا تھا، تو پھر اعزاز اس حکومت کی طرف سے کیا ملنے کی امید تھی انہیں اپنی اس موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ 1946 میں MBE یعنی کہ برٹش جو انڈین آرمی تھی برطانیہ کی، جب پارٹیشن سے پہلے انہیں یہ ایک اعزاز ملا تھا MBE کا خطاب ملا تھا فوج میں۔ اس کے بعد روس کی طرف سے انہیں انڈیا میں 1962 میں لینن ایوارڈ دیا گیا تھا،
اور لینن ایوارڈ جو ہے یہ فیض واحد پاکستانی ادیب ہیں جنہیں لینن ایوارڈ سے نوازا گیا. تو اس حوالے سے سوال آ جاتا ہے کہ فیض کو لینن ایوارڈ کس سن میں دیا گیا یا کہاں دیا گیا. تو یہ انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پہ فیض جو ہے وہ شریک ہوئے تھے. فیض پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ فیض نے سر وادی سینا یعنی کہ اس میں فلسطین اور اس کے گرد و نواح کا وہ سارا جو ہے وہ حالات و واقعات کو لکھا. تو کہتے ہیں کہ کبھی فیض کو کشمیر نظر نہیں آیا, حالانکہ کشمیر تو کتنا ساتھ ہے, فلسطین ہی نہیں. ٹھیک ہے فلسطین کے اندر بھی مسلمان بس رہے ہیں, وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں, اگر ظلم ہو رہا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جی فیض کو کبھی کشمیر نظر نہیں آیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ انڈیا کے تعلقات جو تھے وہ روس کے ساتھ مستحکم تھے. تو انڈیا نے ہی یہاں پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر. تو فیض اگر کشمیر کی بات کرتے تو انڈیا ناراض ہوتا. تو فیض نے اس لیے شاید, یہ میری ایک اپنی رائے ہے, اسی لیے شاید فیض نے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کو جو ہے وہ اگنور کیے رکھا. اور یہ 1962 میں لینن ایوارڈ ملا تھا انہیں. لینن جو تھا یہ کارل مارکس کا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارل مارکس کی تعلیمات کو پھیلانے اور کارل مارکس کا رائٹ ہینڈ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں, اس کے نام سے اسے اعزاز ملا تھا. اگر سیر و سیاحت کی بات کی جائے فیض کی, 1948 سے 1949 یعنی کہ کم و بیش ایک سال میں یہ سان فرانسسکو جنیوا میں رہے. جولائی 1962 سے جنوری 1964 کے دوران انہوں نے کئی ممالک کے سفر کیے. اس میں جو ہے وہ انگلستان ہے, روس ہے, مصر, لبنان اور ہنگری کے انہوں نے جو ہے وہ طویل سفر بھی کیے تھے. اس کے علاوہ 1958 میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی بامقام یہ تاشقند, جس میں ترقی پسند کارکن کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی تھی. کیونکہ یہ ترقی پسند کے یہ تاشقند میں جب یہ پہلی ادیبوں کی کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو جس ملک کے اندر بھی ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بیٹھا ہوا تو اسے دعوت دی کہ اس یہاں کے جو ہے وہ شرکت کریں. تو فیض تو کیونکہ بہت بڑا ترقی پسند شاعر تھا اور ترقی پسند خیالات کو اس نے بڑا پروموٹ کیا, تو ان کی شاعری جو ہے اس کا حسین ہمیں امتزاج نظر آتی ہے. فیض کی شاعری جو ہے وہ رومان اور انقلاب کا حسین امتزاج ہے, یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ نگاری میں 1938 میں ریڈیائی ڈرامے انہوں نے لکھے تھے, کیونکہ اس دور میں یہ ٹی وی وغیرہ کا کلچر نہیں تھا, تو ریڈیو پر ہی ریڈیائی ڈرامے جو ہے وہ نشر کیے جاتے تھے. ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ٹی وی کے کلچر سے پہلے, تو وہ بڑے شوق سے جو ہیں یہ ریڈیائی ڈرامے سنتے تھے. اس کے علاوہ 2 فلموں کے لیے فیض نے جو ہے وہ ڈائیلاگ یعنی کہ مکالمے اور گیت وغیرہ بھی لکھے تھے فیض نے. ان 2 فلموں کے نام کیا ہیں؟ پہلی فلم جو ہے یہ ریلیز ہوئی تھی 1959 میں یعنی کہ 1959 میں, جاگو ہوا سویرا اس نام سے. اس کے بھی فیض نے گانے یعنی کہ گیت اور مکالمے اس نے لکھے تھے فیض نے. ایک اور ان کی جو ہے فلم دوسری جو تھی وہ دور سکھ کا گاؤں, اس نام سے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی, دور سکھ کا گاؤں. اس کے بھی فیض نے مکالمے اور سارے گیت فیض نے لکھے تھے. اگر وفات کی بات کی جائے تو 18 نومبر کو جو ہے وہ فیض میو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے, اور اس کے بعد 20 نومبر یعنی کہ 1984 عیسوی کو جو ہے یہ منگل کو 1:15 بجے دن یہ انتقال کر گئے تھے. 20 نومبر 1984 میو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے اور یہیں پہ انہوں نے انتقال کیا تھا. اور فیض جو ہے انہیں دمہ کی شکایت تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فیض جو تھے وہ چین سموکر بھی تھے, دوسرا شراب کا بھی یہ کچھ زیادہ ہی استعمال کرتے تھے. ان وجوہات, ویسے تو ہر انسان نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن, لیکن کہا جاتا ہے روایات میں جو ہے وہ تذکرہ نگار اور محقق یہ کہ بات کہتے ہیں کہ چین سموکی کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ دمہ کی شکایت جو ہے وہ لاحق ہوئی, اور ہسپتال میں 2 دن رہنے کے بعد میو ہسپتال میں فیض جو ہیں ہم سے بچھڑ گئے 20 نومبر 1984 کو. تو یہ جو اردو ادب کا ایک ترقی پسند شاعر جس کی شاعری حقیقت رومان کا حسین امتزاج تھی, ہم سے جو ہے وہ جدا ہو گیا. اب ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر فیض کی شاعری پہ بات کریں گے, اور فیض پر جو ہے وہ PhD کس نے کی اس پہ بات کریں گے, اور فیض پر لکھی جانے والی چند اہم کتابیں جو اس فیض کے فن اور شخصیت کے موضوع پہ ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. چند سیکنڈ ویٹ کیجیے.
جی اب پہلے سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے فیض احمد فیض کی جو ہے وہ سنین کے آئینے میں یعنی کہ مختلف سن کے اندر جو ہے وہ فیض نے کیا کیا خدمات انجام دی اور کن کن اداروں کے ساتھ وابستہ رہے، اور اب ہم فیض کی شاعری اور ان کی جملہ تخلیقات کا اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ ہمارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں شعری مجموعے، اس کے بعد جو ہے وہ نثری تصانیف ہے۔ یہ غبار ایام بھی شعری مجموعے کے اندر ہے، اسے اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن نیچے آ گیا، چلیں کوئی نہیں، یہ بعد میں میری نظر اس پہ پڑی۔ تو جی فیض کی اگر شاعری کی بات کی جائے تو ان کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا وہ نقش فریادی ہے، 1941 میں شائع ہوا تھا۔ فیض کا یاد رکھیں خاص طور پہ جتنے بھی شعری مجموعے ہیں اور فیض کی جو کلیات ہے اس کا آپ کو سن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ فیض کے جتنے شعری مجموعے ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ وہ کس شن میں شائع ہوئے، اور ایک اور چیز جو یہاں پہ جو ہے وہ کسی وجہ سے میں نہیں لا سکا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی شعری مجموعے ہیں وہ آخر کسی نہ کسی کے نام مانون کیے ہیں۔ کچھ لوگ اسے مانون پڑھتے ہیں، یہ غلط لفظ ہے، درست لفظ ہے مانون کرنا۔ تو یقینی طور پہ فیض نے پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ کس کے نام کیا ہے، دوسرا اپنا شعری مجموعہ جو ہے وہ کس کے نام مانون ہے، تیسرا کس کے نام ہے۔ تو یہ خاص طور پہ آپ نے یہ چیزیں، اب آپ نے نسخہ ہائے وفا اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ نے چیک کر کے ان چیزوں کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے۔ تو پہلا یہ جو نقش فریادی ہے، یہ انہوں نے وہ غالب کی وہ جو پہلی غزل ہے نا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ تو یہ نقش فریادی انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ غالب کے مصرے سے لیا ہے۔ یہ جی نقش فریادی 1941 میں شائع ہوئی، اس کے بعد دست صبا 1952 میں شائع ہوئی، زندہ نامہ 1956 کے اندر، اور زندہ نامہ کا زیادہ تر کلام جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ منٹ گمری جیل یعنی کہ ساہیوال جیل کے اندر جو ہے نا یہ لکھا تھا انہوں نے، اور اپنی کچھ تو بیگم کے نام تھا، کچھ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے قلبی واردات تھیں یا جو بھی جسم و روح پر ان کے جو تاثرات تھے اس کو ساتھ ساتھ یہ قلم بند کرتے رہے۔ تو زندہ نامہ کا جو زیادہ تر مواد ہے وہ جیل کے اندر لکھا گیا۔ دستے تہ سنگ کچھ نظمیں اور غزلیں جو ہیں اس کی بھی جیل میں لکھی گئی ہیں، یہ 1965 میں شائع ہوا۔ سر وادی سینا، تو یہ سر وادی سینا جو ہے یہ 1971 میں شائع ہوئی، اور یہ جو ہے یہ فلسطین کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان پر ہونے والی جو درد و غم اور درد و علم کی جو داستان ہے وہ فیض نے سر وادی سینا کے اندر جو ہے وہ درج ہے۔ شام شہر یاراں 1978 میں لکھی گئی۔ اسی نام سے ایک اور رائٹر کی کتاب ہے شام شیر یاراں، اس کا نام ہے شام شیر یاراں، اس نام سے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ نے یقیناً اپنی گائیڈوں میں پڑھی ہوگی، یہ چیزیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے دل میرے مسافر، یہ 1981 کے اندر جو ہے یہ شائع ہوا۔ اس میں وہ ان کا کلام تھا نا، عام طور پہ یہ انڈیا کے ایک دو سکھوں نے بڑا پیاری ترنم آواز کے اندر گایا بھی ہوا ہے۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ کسی نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں۔ تو ان کی جو مشہور و معروف وہ کلام تھی وہ نقش فریادی کے اندر ہے، جس میں وہ جو پہلے بھی میں تو سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، وہ جو ہے وہ کلام نقش فریادی کے اندر ان کا شامل ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے جسے نور جہاں نے اپنی جو ہے وہ پیاری مترنم اور مسحور کن آواز کی بدولت جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ دوام بخش دیا، اور کہا جاتا ہے کہ میڈم نور جہاں فیض احمد فیض سے اتنی محبت اور چاہت کرتی تھیں کہ ان کی بیٹی نور جہاں کی ایک جگہ پہ انٹرویو میں وہ بتا رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب فیض صاحب آتے تھے، ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تو ملازم نے آ کر اندر اطلاع دی کہ کوئی فیض صاحب آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے نہ سر پہ دوپٹہ لیا اور نہ جو ہے وہ پاؤں کے اندر جوتا پہنا، بھاگ کر گئیں اور فیض صاحب کا جو ہے وہ استقبال کیا۔ اتنی عزت اتنا ریگارڈ جو ہے یہ میڈم نور جہاں فیض احمد کا کرتی تھیں۔
اس کے بعد جی شام شہر یاراں، میں نے بتایا اس نام سے یہ شہر یاراں ہے۔ ایک کتاب شائع ہو چکی شام شعر یاراں، تو اس کے جو رائٹر مجھے مشتاق یوسفی لگتے ہیں، بہرحال آپ کنفرم کر لیجئے گا، مجھے 100% کنفرم نہیں ہے۔ میرے دل میرے مسافر 1981 میں، اور نسخہ ہائے وفا یہ 1987 کے اندر، یہ کلیات کا نام ہے اور یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ تو کلیات کہتے ہیں ایسی جو ہے وہ تصنیف کو جس میں کسی شاعر کا تمام شعری مجموعے اور نثری مجموعے یا جو کچھ بھی اس نے لکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں، ان کو یکجا کر کے ایک کتابی صورت کے اندر شائع کر دیا جائے تو اسے کلیات کہتے ہیں۔ تو فیض کی بڑی مشہور و معروف کلیات ہے نسخہ ہائے وفا۔ اس کے بعد اگر نثری تصانیف کی بات کی جائے تو میزان 1962 کے اندر یہ شائع ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ مضامین ہیں زیادہ تر فیض نے جو ہے وہ تنقیدی نوعیت کے مضامین لکھے ہیں، جنہیں میزان کے نام سے 1962 میں شائع کر دیا گیا۔ صلیب میرے دریچے میں یہ مکاتیب کا مجموعہ ہے، یعنی کہ خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ 1971 میں جو ہے یہ شائع ہوا۔ اس صلیب میرے دریچے کے زیادہ تر جو خطوط ہیں وہ ساہیوال جیل سے جب اس نے اپنی بیوی ایلس فیض کے نام جو لکھے تھے، ان میں زیادہ تر خطوط کی تعداد وہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کچھ دوستوں کو لکھے، عزیزوں جاننے والوں کو لکھے، ان تمام کو یکجا کر کے اس کتاب کے اندر شائع کر دیا گیا ہے صلیب میرے دریچے میں۔ اس کے بعد متاح لوح و قلم 1973 میں شائع ہوئی۔ ماہ و سال آشنائی یہ 1980 کے اندر شائع ہوئی۔ ہماری ثقافت کے نام سے اس نے کوئی چھوٹا سا کوئی آرٹیکل ٹائپ لکھا تھا، یہ 1976 میں شائع ہوئی۔ سفر نامہ کیوبا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف ممالک کے فیض نے مصر، لبنان، کیوبا اور بھی چند ایک مقامات کے جو فیض نے جو ہے یہ سفر کیے تھے۔ تو روس کا بھی سفر کیا تھا، انگلستان کا کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہنگری کا سفر بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے سفر نامے کی رودات بیان کی ہے۔ غبار ایام، یہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ شعری مجموعہ ہے، بہرحال غبار ایام کا تعلق فیض سے ہے، اتنا جان لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اب جی ہم اپنے ایک دوسرا پورشن مطالعہ فیض کے حوالے سے جو اہم کتابیں ہیں اب ہم ان پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے لکھا تو فیض احمد فیض شخصیت اور فن، ان پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا تھا۔ تو کسی بھی شاعر پہ جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم نوعیت کا ہوتا ہے، اور یہ سوال آ جاتا ہے کہ فیض پر جو ہے وہ سب سے پہلے پی ایچ ڈی کا مقالہ کس نے لکھا تھا۔ تو یہ جی پی ایچ ڈی کا مقالہ ان پر 1995 کے اندر، یعنی کہ 1995 کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا، اور بی زی یو یعنی کہ بہاؤدین BZU، یہاں میرے پاس جگہ کام ہے میں لکھ دیتا ہوں، BZU بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ڈاکٹر صلاح الدین نے ان پر پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ لکھ کر اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، اور مقالے کا عنوان تھا تھیسس کا فیض احمد فیض شخصیت اور فن۔ اس نام سے ڈاکٹر صلاح الدین نے 1995 عیسوی میں فیض پر مقالہ لکھ کر اپنی پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ ڈگری لی۔ کس یونیورسٹی میں؟ BZU بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ اس کے بعد فیض پر مختلف جو مشاہیر بڑے لوگوں نے فیض کی شاعری، شخصیت، فن یا مختلف زاویوں سے فیض کی شخصیت کو آشکار کرنے میں جو کردار ادا کیا، ان لوگوں میں ڈاکٹر آفتاب اقبال نے لکھی تھی فیض شخصیت شخص اور شاعر، فیض شخص اور شاعر ڈاکٹر آفتاب اقبال۔ فیضان فیض ابو سعید قریشی نے کتاب لکھی اس نام سے، فیض مطالعہ فیض کے مغربی حوالے اشفاق حسین نے کتاب لکھی۔ فیض شخصیت اور شاعری امتیاز علی نے ان پر کتاب لکھی تھی۔ فیض نامہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، یہ پورا کہ میں مس کر گیا ہوں، ہم کے ٹھہرے اجنبی، تو اس پورے نام سے کتاب لکھی تھی ڈاکٹر مرزا ایوب نے۔ فیض محبت اور انقلاب کا شاعر ثاقب زرعی نے یہ کتاب لکھی تھی ان پر۔ فیض احمد فیض ایک تنقیدی جائزہ، یہ ڈاکٹر خلیق انجم نے ان پر یہ کتاب لکھی تھی اس نام سے، ڈاکٹر خلیق انجم۔ فیض کی تخلیقی شخصیت ڈاکٹر طاہر توسوی نے لکھی تھی۔ فیض کی شاعری کا نیا دور، یہ عبدالرؤف نے ان پر کتاب لکھی جی۔
آج بازار میں پا با جولاں چلو. یہ با کی جو ہے وہ مسنگ ہو گئی ہے, میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آج بازار میں پا با جولاں چلو. اس کا مطلب ہوتا ہے پا با جولاں کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں پیر کن. اسے کچھ لوگ پا با جولاں کو پا با جولاں یا غلط تلفظ پڑھتے ہیں. خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ بڑی توجہ کیا کریں یہ جو ہے اس پہ تلفظ پہ, کیونکہ اگر آپ تلفظ غلط جب بولتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی اپنی انسلٹ تو ہوتی ہے, لیکن وہ جو سننے والا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس نکمے جو ہے وہ ٹیچر سے پڑھ کر آیا ہے. تو لہٰذا اپنی عزت کا بھی خیال کریں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لفظ بولا جو اس کا درست تلفظ آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کی وہ جو کمی ہے وہ دور ہو سکے. پچھلے دنوں ایک میری جو ہے وہ شاگرد, اس نے مجھے کہا کہ سر آپ نے جو ثنایا بدایا کرایا تھا, تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ اللہ کی بندی اس لیکچر جو ثنائے بدائے کا دیا اس میں کوئی 20 بار میں نے یہ لفظ رپیٹ کیا. تو کوشش کریں کہ غلطی جو ہے تلفظ کی نہ ہو, کیونکہ اردو ادب کے اندر تلفظ کی غلطی کرنا ایک چھوٹی غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا بلنڈر سمجھا جاتا ہے. تو یہ درست تلفظ ہے جی. آج یہ ان کی ایک نظم بھی ہے, آج بازار میں پا با جولاں چلو, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دستے داماں چلو. تو اس طرح سے پوری ایک ان کی کلام ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا کلام جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا, ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے, ہم دیکھیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے سر اوپر یہ بجلی کڑ کڑ کڑکے گی, ہم دیکھیں گے. آگے اینڈ پہ چل کر کہتے ہیں اٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اب راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. تو بڑے ترنم کے ساتھ یونیورسٹی کے کئی اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ یہ گاتے ہوئے. تو فیض کو جو ہے وہ اگر سمجھنا ہے تو ان کے کلام کو ڈیپلی جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑے گا. اچھا جی, ہم یہاں پہ آ گئے تھے. فیض احمد فیض ایک تنقیدی جائزہ نہیں, سوری, یہاں آج بازار میں پا با جولاں چلو, پا با جولاں چلو. یہ عزیز احمد مدنی نے لکھا تھی کتاب اس نام سے. فیض شاعری اور سیاست ڈاکٹر فتح محمد ملک نے لکھی. فیض پر یہ PhD کا مقالہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ڈاکٹر صلاح الدین نے لکھا تھا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 1995 کے اندر, اور مقالے کا عنوان, تھیسس کا عنوان تھا فیض احمد فیض شخصیت اور فن. آج جی ہم نے یہ جو ہے وہ ویڈیو بنائی. آخر میں ایک اپنے انتہائی جو ہے وہ ہونہار شاگرد کا بھی شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہمارے ویڈیوز کے جتنے بھی یہ جو ہے نا تھم نیل, کیونکہ مجھے تو بنانا نہیں آتے, میں تو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ زیرو ہوں, تو وہ میں ایسے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا تھا. وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے کسی دور میں, تو اس نے کہا کہ تھم نیل سر میں آپ کو بنا کے جو ہے وہ سینڈ کر دیا کروں گا. بہت شکریہ مسٹر خالد صاحب, یہ کراچی سے ہیں صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. وہ ماشاءاللہ اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی اپنی کاوش کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں جو کوئی بھی میرا شاگرد اس چینل کو اپنی طرف سے پروموٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کے اندر سرگرداں ہے, میں اس کا تہہ دل سے جو ہے وہ شکر گزار ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ بھی سب لوگ جو ہماری اس لیکچر سیریز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یقیناً آپ کے گھر کے اندر 4-5 افراد ہوتے ہیں, آپ ان کا موبائل پکڑیں, ڈیٹا آن کریں, ریاض بزمی آفیشیل لکھیں, لنک وہاں سینڈ کریں. اگر لنک سینڈ کر سکتے ہیں لنک سینڈ کر کے وہاں سے یوٹیوب کی ویڈیو پلے کر کے سبسکرائب کر دیں. اگر نہیں لنک تو لکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں ریاض بزمی آفیشیل, میرا چینل آ جائے گا. وہاں پہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں لگے, تو یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.